جی اسٹوڈنٹس، آج ہمارا چیپٹر نمبر 4 ہے کلاسیکل نارمل لینئر ریگریشن ماڈل۔ یہ چیپٹر جو ہے یہ ایسٹیمیشن کا لاسٹ چیپٹر ہوگا، اس کے بعد ہم ہائپوتھیسس ٹیسٹنگ کی طرف جائیں گے۔ سب سے پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ کلاسیکل تھیوری آف اسٹیٹسٹیکل انفرنسز ہے، اس کی بیسیکلی 2 برانچز ہوتی ہیں، ایک ایسٹیمیشن ہوتی ہے اور دوسرا ہائپوتھیسس ٹیسٹنگ ہوتی ہے۔ ایسٹیمیشن میں ہم نے پچھلے جو 3 چیپٹرز میں دیکھا ہے کہ ہم لوگوں نے ایسٹیمیٹ کیے تھے انٹرسیپٹ اور سلوپ، یعنی کہ ہم لوگ سیمپلنگ کی ریگریشن لائن ڈرا کرتے ہیں اور اس کے اندر ہم ایسٹیمیٹ کرتے ہیں اس کا سلوپ اور اس کا انٹرسیپٹ، یعنی کہ بیٹا 1 اور بیٹا 2، اور اس لائن کے ٹرینڈ کی وجہ سے ہم یہ انفرڈ کرتے ہیں کہ پاپولیشن کی لائن یا اس کی ریگریشن لائن کیا ہوگی۔ تو ہم لوگوں نے پہلے پڑھا ہے ایسٹیمیشن میں ہم لوگوں نے پیرامیٹرز جو سیمپلنگ کے ہیں وہ پیرامیٹرز جو ہیں ان کو ہم لوگوں نے ڈیٹرمن کیا تھا، اور اس کے بعد اب آگے ہم جو موو کریں گے تو اس میں آئے گا ہائپوتھیسس ٹیسٹنگ۔ مگر ہم چیپٹر 4 میں ہم پڑھیں گے کہ کیا وجہ ہے ہم لوگ ایسٹیمیشن جو ہماری ہوتی ہے اور ہمارا جو ایرر ٹرم ہوتا ہے اسے یو بھی کہتے ہیں، اس کی نارملٹی کی کنڈیشن کیوں ہونی چاہیے۔ چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے کلاسیکل تھیوری آف اسٹیٹسٹیکل انفرنسز جو ہے اس کی 2 برانچز ہوتی ہیں، ہم نے پہلے ڈسکس کر لیا ہے، ایسٹیمیشن اور ہائپوتھیسس ٹیسٹنگ۔ انڈر دی ایزمپشنز آف CLRM یعنی کہ کلاسیکل لینئر ریگریشن ماڈل میں ہم we were able to show that the estimators of these parameters beta 1 beta 2 اور chi-square satisfy several desirable statistical properties۔ ہم لوگوں نے پیچھے پڑھا تھا کہ نارمل جو ہماری نارمل کنڈیشنز ہوتی ہیں، نارمل ڈسٹریبیوشن کی کنڈیشنز ہیں، اس کے اندر ہمارے کچھ پیرامیٹرز ہیں وہ ہونے چاہیے، جیسے کہ ان بائسنس نہیں ہونی چاہیے، منیمم ویریئنس ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ منیمم ویریئنس اس لیے ہونا چاہیے کہ جتنا زیادہ آپ کا ڈیٹا ڈسپرسڈ ہوگا، جتنا اس کا ویریئنس زیادہ ہوگا مین ویلیو سے، اتنی ہی زیادہ ہماری جو ایسٹیمیشنز میں ہے اس میں ڈاؤٹ آئے گا۔ آگے نوٹ دیٹ since these are estimators their value will change over sample to sample so that's why we call it random variables۔ اس کا مطلب کیا ہے رینڈم ویریبلس کا مطلب کیا ہے؟ پاپولیشن کی جو سیمپلنگ لیتے ہیں ہم، جتنے سیمپلز لیتے ہیں اس سے جب ہم لوگ ایسٹیمیشنز کرتے ہیں اس کے سلوپ کی اور اس کے پیرامیٹر کی، انٹرسیپٹ کی، تو کیا ہوتا ہے کہ ہر سیمپلنگ کا جو یہ دو ایسٹیمیٹرز ہوتے ہیں یہ ڈفرنٹ ہوتے ہیں جب ہم دوسرے سیمپل سے بھی وہ چیز ایسٹیمیٹ کریں۔ یعنی کہ مثال کے طور پہ ایک پاپولیشن ہے، اس کے ہم لوگوں نے 3 ڈفرنٹ سیمپلز بنا لیے۔ اب ہم 3 سیمپلنگ سے اگر ہم ایسٹیمیٹس کرتے ہیں اس کے پیرامیٹرز کی، بیٹا 1 کی، بیٹا 2 کی، تو کیا ہوتا ہے کہ 3 سیمپلز ہیں، ان کے تینوں کے ایسٹیمیٹرز ڈفرنٹ ہوں گے۔ تو اس لیے جتنے سیمپلز ہوں گے اتنے ہی زیادہ تھوڑا بہت فرق تو آئے گا پیرامیٹرز کی ایسٹیمیشنز میں۔ تو کیا ہوگا، وہ ایسٹیمیٹڈ ویلیوز میں تھوڑا سا فرق ہوگا، اس لیے ہم لوگ اس کو رینڈم ویریبلز کہتے ہیں۔ رینڈم ویریبلز کس کو کہیں گے؟ بیٹا 1 کو، بیٹا 2 کو، chi-square کو۔ جو پیرامیٹرز ہم لوگ ڈیٹرمن کر رہے ہیں ان سب کو ہم لوگ رینڈم ویریبلز کا نام دیتے ہیں، کیونکہ جتنے زیادہ سیمپلز ہم لوگ لیں گے اتنے ہی زیادہ ہم لوگوں کی یا اتنی ہی ویریئنس کے ساتھ ہماری ایسٹیمیٹڈ ویلیوز آئیں گی پیرامیٹرز کی۔ اگلا پوائنٹ دیکھتے ہیں، ان ریگریشن انالیسس our objective is not only to estimate the SRF مطلب کہ sample regression function, but also to use it to draw inferences about the PRF یعنی کہ population regression function۔ مطلب یہ کہ ہم regression analysis کیوں کرتے ہیں کہ ہمارا objective ہوتا ہے کہ ہم ساری population کو analysis میں نہ لے کے آئیں، ہم sample لیں، اس کے regression function کو estimate کریں اور اس کی مدد سے ہم لوگ population کی value ہے اس کو determine کر سکیں۔ Thus we would like to find out how close beta 1 hat is to the close beta 1, since beta 1 hat, beta 2 hat and sigma square are random variables. We need to find out their probability distribution, otherwise we will not be able to relate them to their true values۔ اس میں یہ ہے کہ ہم لوگوں کا یہ آبجیکٹو ہوتا ہے کہ ہم جتنا ایسٹیمیٹڈ ہمارا جو پیرامیٹرز ہیں وہ پاپولیشن کے پیرامیٹر سے کلوز ہوں، اور آپ کو میں نے یہ بتایا ہے کہ جتنے سیمپلز لیں گے اتنے پیرامیٹرز ڈیٹرمن ہوں گے، اور جتنے ڈیٹرمن ہوں گے ایسٹیمیٹڈ ویلیوز آئیں گی پیرامیٹرز کی وہ تھوڑی بہت اوپر نیچے ہوں گی، اس لیے ہم ان کو کہتے ہیں رینڈم ویریبلز۔ کس کو کہیں گے؟ بیٹا 1 ہیٹ کو، بیٹا 2 ہیٹ کو، اور سگما اسکوائر یعنی کہ اسٹینڈرڈ ڈیویشن جو ہے سیمپلنگ کی ایسٹیمیٹڈ، ان کو ہم رینڈم ویریبلز کہیں گے۔ اب یہ ہے کہ ہم جتنے زیادہ سیمپلز لیں گے اتنے زیادہ یہ پیرامیٹرز
ایسٹیمیٹس ہوں گے. اگر ہم ان کی پروبیبلٹی ڈسٹریبیوشن کریں یعنی کہ ان کو پلاٹ کریں اور دیکھیں کہ بیل شیپ میں دیکھیں کتنی جو ویلیوز ہیں وہ آپ کی سینٹر میں آ رہی ہیں. اصل میں اگر ہم وہ فائنڈ آؤٹ کریں تو ہماری جو ایسٹیمیٹڈ ویلیوز ہیں وہ زیادہ ہم لوگ اس پہ شیورٹی ہو جائے گی کہ وہ ہماری ایسٹیمیشن زیادہ کلوز ہے. اس لیے ہم لوگ سب رینڈم ویریبلس کی پروبیبلٹی ڈسٹریبیوشن بنائیں گے تاکہ ہم یہ فائنڈ آؤٹ کر سکیں کہ وہ پیرامیٹرز کی ویلیوز جو ہیں وہ کتنی سینٹر کے کلوز کتنی آ رہی ہیں. probability distribution of disturbance. سب سے پہلے تو بات یہ آ جاتی ہے ڈسٹربنس کیوں. آپ نے دیکھا کہ جتنی ویلیو چینج ہوگی سیمپل کے ساتھ ہماری ایسٹیمیٹڈ ویلیوز بھی اتنی حد تک چینج ہو رہی ہیں. اب ہم لوگ probability distribution کی طرف بات اگر کرتے ہیں تو بات آتی ہے ڈسٹربنس. probability distribution of disturbance اگر ہم لے لیتے ہیں تو وہ پیرامیٹرز کے ہی بات کر رہا ہوتا ہے. اب ہم یہاں ایسٹیمیٹ کریں گے ایکویشنز کی مدد سے کہ کیا وجہ ہے کہ اگر ہم لوگ سیمپلز کے پیرامیٹرز کو لیں یا پھر ہم میو یعنی کہ ایرر ٹرم یا ڈسٹربنس اس کو لیں اور اس کی پروبیبلٹی ڈسٹریبیوشن بنا لیں تو ہمارا جو موٹیو ہے جو ہمارا مقصد ہے وہ اچیو ہو سکتا ہے. چلیں ہم دیکھتے ہیں کہ ڈسٹربنس کی طرف ہم کیوں جا رہے ہیں اس کی پروبیبلٹی ڈسٹریبیوشن کے لیے. کنسیڈر بیٹا ہیٹ 2. ہم نے پچھلے چیپٹر میں پڑھا ہے کہ بیٹا ہیٹ 2 equals to sum of k پیرامیٹر ہے کانسٹنٹ ہے ملٹیپلائی بائی وائی. وائی کیا ہے آؤٹ پٹ یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈیپینڈنٹ ویریبل آف پاپولیشن. ہم نے یہاں پر دیکھا کہ پیچھے ہم نے آلریڈی پڑھ چکے ہیں یہ ساری ایکویشنز. ہم لوگوں نے یہ دیکھا کہ بیٹا جو ہے سیمپلز کا وہ ایکول ہوتا ہے اس ایکویشنز کے سگما کے جو ہے ایکس اوور سگما ایکس اسکوئر کے برابر ہے. اور ہم لوگ نے یہ چیز ایزیوم کی ہوئی ہے کہ ایکس جو سیمپل سے لیا گیا ہے وہ کانسٹنٹ ہے یعنی کہ کے جس چیز سے ایکسٹریکٹ ہو رہا ہے وہ دونوں چیزیں کانسٹنٹ ہے جس کی وجہ سے کے کانسٹنٹ ہوا یعنی کہ یہاں پر کے کانسٹنٹ ہو گیا. اور آپ نے دیکھا تھا کہ جی وائی جو ہے وہ پاپولیشن کا ہے اور پاپولیشن کا جو وائی ہے وہ آلریڈی ہمارے پاس گیون ہوتا ہے کانسٹنٹ یعنی کہ ہم لوگ بیٹا 2 ہیٹ کو ہم لوگ ایسے بھی لکھ سکتے ہیں. یہ ایکویشن ہم لوگوں نے ایکسٹریکٹ کی آلریڈی پیچھے ہم لوگوں نے یہ ایکویشنز پڑھ چکے ہیں. اور بیٹا 2 ہیٹ جو ہے وہ ایکولز ٹو کہ کانسٹنٹ ہے. اور اگر ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں یہ ہماری ایکویشن کیا ہے ہم لوگوں پیچھے پڑھ چکے ہیں یہ پاپولیشن کی ایسٹیمیٹڈ ایکویشن ہے. اس میں یہ پیرامیٹر آ گئے b1 b اسکوئر ڈسٹربنس آ گئی اور x جو ہے ہمارا انڈیپینڈنٹ ویریبل ہے. اب آپ نے دیکھا کہ اس کے اندر جتنے بھی اس کو ڈٹرمن کرنے کے لیے جو چیز استعمال ہو رہی ہے وہ ساری کی ساری کانسٹنٹ ہے ماس سوائے ڈسٹربنس کے یعنی کہ میو کے. بیکاز کہ the beta and x are all fixed, beta hat 2 is ultimately a linear regression of disturbance یا mu which is random by assumption. ہم نے پیچھے already assume کیا ہوا ہے کہ جو disturbance ہے وہ ہماری random ہے کیونکہ جتنے زیادہ samples ہوں گے اتنی مختلف disturbance ہوگی. Therefore the probability distribution of beta hat square will depends on the assumption made about the probability distribution of mu I. یعنی کہ ہم یہاں یہ چیز دیکھ رہے ہیں کہ بیٹا 2 ہیٹ جو ہے وہ ڈیپینڈ کر رہا ہے ڈسٹربنس کے اوپر. کیوں خالی ڈسٹربنس کے اوپر؟ کیونکہ اس کی ایسٹیمیشن میں جتنے باقی انگریڈینٹس ہیں وہ سارے کے سارے لینئر فنکشن ہیں اور وہ آلموسٹ فکسڈ ہیں کیونکہ وہ لنک ہیں پاپولیشن کے. پاپولیشن کا پیرامیٹرز تو چینج نہیں ہوں گے اس لیے y2 ہیٹ جو ہے یا ایسٹیمیٹڈ ویلیو آف بیٹا 2 جو ہے وہ ڈیپینڈ کر رہی ہے ڈسٹربنس پہ. all else does not make any assumptions about probabilistic nature of mu یا disturbance. This void can be filled if you are willing to assume that the use follows some probability distribution. اچھا ہم لوگوں نے پیچھے پڑھا تھا OLS جو ہے وہ assumptions دیتا ہے probabilistic nature of disturbance لیکن بہت سی چیزوں پہ جو ہے یہ خاموش رہتا ہے. یعنی کہ اگر آپ میو کو اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں اس کی آگے سے probability distribution کو اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں ڈسٹربنس کی تو اس حوالے سے OLS جو ہے اس کی assumptions جو ہے ناکافی ہیں. Normality assumptions of disturbance. The classical normal linear regression model assumes that each disturbance is distributed normally. ہم یہاں پہ classical normal linear regression model کے اندر ہم کچھ assumptions پڑھیں گے جو کہ صرف
صرف اور صرف پرٹیکولرلی ڈسٹربنس ٹرمز کے لیے یوز کی گئی ہیں کیونکہ ہم نے آگے اس سے جو ہے وہ ایکسٹریکٹ کرنا ہے اپنی ایسٹیمیٹڈ ویلیو کو کی پروبیبلٹی ڈسٹریبیوشن. ہم یہاں پہ زوم کرتے ہیں کہ سب سے نمبر 1 پہ آتا ہے مین ویلیو، جو کہ ہم نے او ایل ایس میں بھی پڑھا تھا، لیکن ہم نے او ایل ایس پہ جو ہے وہ ہم نے پڑھا تھا ایسٹیمیٹرز کے لیے. ہم یہاں پر ڈسٹربنس کے لیے پڑھیں گے کہ ہم لوگ یہاں پہ ازیوم کر رہے ہیں کہ اس کی مین ویلیو 0 ہے، یعنی کہ جو ڈسٹربنس ہے ساری سیمپلنگ کی ڈسٹربنس کو اگر ہم پلس کریں تو ڈسٹربنس کے مین ویلیو 0 آنی چاہیے، یعنی کہ سیمپلنگ کی اور پاپولیشن کی جو ویلیوز میں جو فرق ہے وہ بالکل 0 ہونا چاہیے. اور منیمم ویریئنس ہونا چاہیے. تو ویریئنس یعنی کہ 2 مختلف جو آپ کے ڈسٹربنسز آئیں گی سیمپلنگ، 2 مختلف سیمپلنگز کی مدد سے جو 2 ڈسٹربنسز ٹرمز آئیں گی ان کے آپس میں کوئی ریلیشن شپ نہیں ہونا چاہیے. اور ہم ایک تیسری بات ہم یہاں پڑھ رہے ہیں کہ جی نارملی ڈسٹریبیوٹیڈ ہونی چاہیے، یا ہم یہ ایزیوم کر رہے ہیں جو ہماری ڈسٹربنس ہے وہ اٹ سیلف نارملی ڈسٹریبیوٹیڈ ہونی چاہیے. ہم یہاں پہ نارملی ڈسٹریبیوٹیڈ کا مطلب اس لیے لے رہے ہیں، اس لیے اسٹڈی کر رہے ہیں کہ جتنے سیمپل سے ہم لوگ کیلکولیٹ کرتے ہیں ڈسٹربنس کو، ان سب کو اگر ہم پلاٹ کریں تو وہ نارملی ڈسٹریبیوٹیڈ ہونی چاہیے. کیونکہ جب وہ پوزیٹیولی یا نیگیٹیولی سکیوڈ ہوگا تو ہماری ایسٹیمیشن جو ہے وہ صحیح نہیں ہوگی. ہماری ساری ایسٹیمیشن جو ہے وہ سیمپلنگ پہ بیس کر رہی ہے، سیمپلنگ کی ڈسٹریبیوشن پہ بیس کر رہی ہے، اور ہم یہاں پہ ایزیوم کرتے ہیں کہ جو ہماری سیمپلنگ ہے وہ ان بائسڈ ہیں اور اس سے جو ہمارے جو پیرامیٹرز نکل رہے ہیں وہ نارملی ڈسٹریبیوٹیڈ ہیں. یہاں پہ پھر وہی این آئی ڈی کا مطلب یعنی کہ نارملی بھی ہو اور انڈیپینڈنٹلی ڈسٹریبیوٹیڈ ہو.